یہاں اختصار ہے، تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ اتریں گے تو میرے آقا نے فرمایا گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، یعنی ابھی ابھی وہ جنت سے غسل کر کے آ رہے ہوں گے، اور اس کے بعد مہدی، امام مہدی جو ہیں وہ مصلی پہ کھڑے ہوں گے، کیونکہ ظہور مہدی جو ہے وہ پہلے ہوگا اور نزول عیسیٰ ابن مریم بعد میں ہوگا۔ تو اور یہ مہدی وہ ہے جس کی بشارت حضور نے دی ہے کہ وہ میری نسل سے ہوگا، اس کا نام میرے نام پہ ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ ہوگا، اس کی ماں کا نام میری ماں کے نام سے ہوگا، اور ما بین الرکنین، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہو کے وہ اپنے مہدی ہونے کا اعلان کرے گا، اور پھر دنیا اس کے ہاتھ پہ بیعت کرے گی۔ تو ان کا دور چل رہا ہوگا۔ تو اب جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو صفیں بن چکی ہوں گی، اذان ہو گئی ہوگی، تکبیر ہو گئی ہوگی، تو حضرت صفیں ٹھیک کر رہے ہوں گے، تو دیکھیں گے کہ عیسیٰ ابن مریم تشریف لا رہے ہیں، تو وہ مصلی سے ہٹنا چاہیں گے، کیونکہ جب اللہ کا نبی آ جائے، پیغمبر آ جائے، تو پھر کوئی مصلی پہ نہیں کھڑا ہو سکتا، چونکہ نبی جو ہے وہ امام ہوتا ہے امت کا، اور ہمارے آقا تو خیر امام الانبیاء ہے، نہ صرف امت کے نہیں بلکہ انبیاء کے بھی امام ہیں علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ تو وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش ہوگا، نہیں رسے کا تم کھڑے رہو، نماز پڑھاؤ۔ اس وقت میں بحیثیت نبی کوئی شریعت لے کے نہیں آیا، بلکہ میں محمد مدنی کا امتی بن کے آیا ہوں، اور میں ان کی شریعت پہ چلوں گا، اس لیے پہلی نماز میں ان کی اقتداء میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام تقریباً حضور نے فرمایا کہ 40 سال زندہ رہیں گے زمین پر، اور آپ حکم دیں گے بھی تلاش کرو دجال کہاں ہے۔ تو دجال جو ہے وہ باب لد جو ہے یہ اسرائیل میں اب بھی وہ جگہ بڑی مشہور ہے، وہیں آ کے یہ عبادت کرتے ہیں یہودی، کیونکہ دجال یہودی ہوگا نا، وہ ان کا امام ہے نا، تو اس کے آنے کی انتظار میں ہے یہ کہ وہ دجال کب آئے گا۔ اچھا، اللہ کی شان یہ ہے کہ یہودی دجال کی انتظار کر رہے ہیں اور شیعہ مہدی کی انتظار کر رہے ہیں۔ دونوں جماعتیں جو ہیں، شیعہ کہتے ہیں کہ مہدی جو ہیں وہ حسن عسکری کی اولاد ہیں، اور وہ ایک غار ہے سراندیب کے علاقے میں، وہاں چھپے ہوئے ہیں، جب وقت آئے گا تو وہ ظاہر ہوں گے، اور اس کا غار کا نام جو ہے وہ ہے سر من رآ، جو دیکھے خوش ہو جائے۔ اور ان کے عقیدے میں یہ زمانہ جو ہے غیبوبت کبریٰ کا زمانہ ہے کہ امام غائب ہے، اس لیے ان کا امام مصلی پہ کبھی کھڑا نہیں ہوتا، مصلی خالی رہے گا، ساتھ کھڑا ہوگا، کیونکہ امام کی یہ تو امام کی جگہ ہے اور امام صاحب غائب ہیں، تو یہ تو نائب بن کے ان کی نماز پڑھاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک حالانکہ یہ بالکل جھوٹا مہدی ہے جس کا وہ کہتے ہیں، حسن عسکری کی اولاد ہی کوئی نہیں ہے، تو اس کا بیٹا مہدی کیسے بن گیا جب وہ کہتے ہیں میری تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے؟ اور پھر اتنا عرصہ غار میں بیٹھے ہوئے، اچھے امام ہیں، لوگ تباہ ہو رہے ہیں، امام صاحب غار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی ان کا عقیدہ ہے کہ جو اصل قرآن ہے نا بی بی فاطمہ والا، وہ اسی امام کے پاس ہے، یعنی اس کا مطلب ہے امت گمراہ ہوتی ہے، امام صاحب قرآن چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے آیا، پڑھانے کے لیے آیا کہ چھپانے کے لیے آیا ہے؟ تو بہرحال جیسے یہ جھوٹے ہیں، وہ یہودی بھی جھوٹے ہیں کہ بھی دجال اترے گا، وہ ہمارا امام ہے، پھر پوری دنیا پہ ہماری سلطنت ہوگی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہنچیں گے لد پہ، وہ وہاں موجود ہوگا۔ جب اس کی نظر پڑے گی نا عیسیٰ علیہ السلام پر، تو حدیث پاک میں ہے کہ یذوب کما یذوب الملح فی الماء، ایسے گلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں ڈالو تو گل جاتا ہے، اور حضرت اس کو وہیں قتل کریں گے۔ فیکسر الصلیب، اور عیسائیوں کی جو صلیب ہے اس کو توڑیں گے، مانا اس کی طاقت کو ختم کر دیں گے، ورنہ ایک صلیب توڑنے سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو ان کے ہر کے آدمی کے گلے میں صلیب ہے۔ معنی یہ ہے کہ ان کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا کہ یملأ العدل عدلا و قسطا، کہ زمین پر عدل و انصاف کا دورہ ہو جائے گا، اور اتنی دولت ہوگی، اتنی آمدنی ہوگی کہ زکوٰۃ لینے والا غریب کوئی نہیں ہوگا۔ اتنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فیض ہوگا، اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اللہ کی رحمت کی برساتیں ہوں گی، کہ کوئی کسی کے گھر میں محتاج نہیں ہوگا۔